بات ہے 570 کی، مکہ مکرمہ اس وقت پر ایک تجارتی مرکز تھا۔ یمن سے شام تک وہاں پر بہت سے قبیلے آیا کرتے تھے۔ وہاں پہ دنیا کی جو سب سے مقدس عمارت ہے خانہ کعبہ، جس کو حضرت ابراہیم نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا، اس وقت میں وہاں پر 360 سے بھی زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں وہاں قبائلی نظام تھا۔ جس شخص کا قبیلہ بہت سٹرونگ تھا، بہت طاقتور تھا، اس کی بہت عزت تھی، اور جس شخص کا تعلق کسی ہلکے قبیلے سے تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عرب پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورتوں کا وہاں وراثت نہیں دی جاتی تھی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی دور میں 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر صرف 6 سال تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت فرما جاتی ہیں، اور پھر آپ کے دادا حضرت ابو مطلب آپ کی پرورش کرتے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پرورش کرتے ہیں اور آگے جا کر آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو تقریباً ہر نبی نے کی ہے، اور اس کے بعد آپ تجارت شروع کرتے ہیں، اور آپ اتنے سچے اور ایماندار تھے کہ اس وقت کے لوگوں نے آپ کو لقب دیا الصادق الامین کا۔ الصادق ہمیشہ سچ بولنے والا، اور الامین جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کیا جائے۔ 25 سال کی عمر میں آپ تجارت کرتے تھے تو آپ کو ایک عظیم عورت حضرت خدیجہ بنت خالد نے آپ کو کام دیا۔ وہ مکہ کی ایک امیر عورت تھیں، بہت ہی سمجھدار تھیں، اور اپنا کاروبار چلایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کام نہایت سچائی اور ایمانداری سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور اگلے 25 سال تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام قبول کرنے والی دنیا کی پہلی مسلمان تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے حالات دیکھ کر اکثر دل برداشتہ ہوتے تھے، اور کچھ ٹائم کے لیے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے گلے لگایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اپنے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں میرے پر چادر اوڑھ دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں چھوڑے گا، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور یہاں سے اسلام میں نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، پھر 3 سال کے بعد اللہ کا پیغام آتا ہے کہ اب اسلام کی دعوت کھلے عام دی جائے۔ پیغام بہت ہی سمپل تھا، اللہ ایک ہے، سب برابر ہیں، بت پرستی ختم کرو، بیٹیوں کو مت مارو، اور غریب کو اس کا حق دو۔ اس وقت میں جو مکہ کے سردار تھے ابو جہل اور ابو لہب، انہیں یہ پیغام بالکل منظور نہیں تھا، کیونکہ اگر اس وقت میں بت پرستی ختم ہوتی تو ان کی سیاسی اور مالی طاقت ختم ہو جانی تھی۔ تو یہاں پر پھر مسلمانوں پر ظلم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس وقت کے جو پہلے مسلمان تھے ان پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر، گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا ہے، پر وہ ایک ہی لفظ کہتے رہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسلام کی پہلی شہید بنتی ہیں۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی بات سے ہٹ نہیں رہے تو وہ ان کا ایک سماجی بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ 3 سال تک مسلمانوں کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا جاتا ہے، اور انہیں کوئی کھانا پانی نہیں دیا جاتا، اور یہ بہت ہی مشکل ٹائم تھا مسلمانوں پر۔ 619 عیسوی میں یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، لیکن وہ سال بھی بہت ہی مشکل سال تھا، اور اسے غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی ایک ہی سال میں آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس سال کو الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد طائف تشریف لے کے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر ادھر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا جائے، لیکن وہاں کے بھی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، اور گلی محلے کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اور انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ صحیح حدیث ہے کہ اس وقت پہاڑوں کا ایک فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اگر حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس شہر کو تباہ کر دوں، لیکن رحمت اللہ العالمین نے بد دعا نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ کو مانیں گی۔ جب زمین والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا،
इस मोजज़े को इसरा वल मिराज कहते हैं। एक रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसी सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आते हैं जो बिजली की रफ्तार से भी कई गुना तेज चलती थी, जिसका नाम बुराक था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अल अक्सा जाते हैं, वहां पर अंबिया किराम की इमामत करते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवां आसमान का सफर कराया गया और आपको एक ऐसे मुकाम पर लेके जाया गया जहाँ पे हजरत जिब्राइल खुद भी नहीं जा सकते थे, जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। वहां अल्लाह ताला ने उम्मत को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। 622 ईस्वी तक जुल्म इतना बढ़ गया कि मक्के के हर कबीले ने नाउज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने का फैसला किया कि हर कबीले का एक आदमी आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़बिल्ला हमला करेगा। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लेटने का पैगाम देते हैं और अपने हरी रंग की चादर उन पर उड़ा देते हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं तो दुश्मन सामने खड़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयत पढ़ते हैं, अपने हाथ के अंदर थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं और उनके सरों पर डाल देते हैं। अल्लाह उन्हें अंधा कर देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी साथी हजरत अबू बकर के साथ निकलते हैं और गारे तौर में छुप जाते हैं। दुश्मन ढूंढते ढूंढते इस गार के मुंह तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक मौजज़ा होता है। एक मकड़ी बहुत ही तेजी से जाला बुन देती है और वहां पर कबूतरी अंडे दे देती है। दुश्मन ये देखकर वापस लौट जाता है कि यहाँ पे तो परसों से कोई नहीं आया। अगर कोई इंसान इस गुफा के अंदर, इस गार के अंदर गया होता तो ये अंडे भी टूट जाते और ये मकड़ी का जाला भी टूट जाता। 3 दिन के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर दोनों यथरिब जाते हैं। यथरिब वो शहर है जिसका नाम बाद में मदीना रख दिया जाता है और इस पॉइंट से इस्लामी तकवीम यानी इस्लामी कैलेंडर का आगाज होता है। मदीना में उन्होंने साफ़ते मदीना बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया और उस वक्त में मक्का वाले अपनी हरकत से बाज नहीं आते और मुसलमानों के ऊपर, मदीना वालों के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं। उनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया जाता है और उन्हें हर तरीके से तंग किया जाता है। 624 ईस्वी में मक्का का लीडर अबू सुफियान सीरिया से एक बहुत ही बड़ा काफिला लेकर मक्का जा रहा था। रास्ते में मुसलमानों से रोकने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों ने डिसाइड किया कि अपना ये वो पैसा वापस लेंगे जो मक्का के लोगों ने उनका चोरी किया। अबू सुफियान मक्का में मैसेज भेजता है और अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था वो 1000 की फौज लेकर मदीना की तरफ चल पड़ता है और वो इस नीयत से निकलता है कि नाउजुबिल्लाह इस्लाम को खत्म किया जाए। अगर हम कंपेयर करें जितनी फौज वो लेकर निकला था और जितनी फौज मुसलमानों की थी तो मक्का वालों के पास 1000 फौजी, 100 घोड़े और 70 ऊंट थे। मुसलमानों के पास 313 सहाबी थे और सिर्फ 2 घोड़े थे और कई मुसलमानों के पास तो तलवार तक भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मदद की दुआ करते हैं और उस रात एक मौजज़ा होता है। जंग से पहली रात में वहां पे बहुत बारिश होती है। मक्का वालों की साइड पर मिट्टी गीली रहती है और मुसलमानों की साइड पर रेत जम जाती है और उन्हें अच्छी ग्रिप मिल जाती है। अगली सुबह 17 रमजान को जंग शुरू होती है जिसका नाम जंगे बदर है। मक्का वाले पूरी तरीके से अटैक करते हैं मुसलमानों पर और अल्लाह ने वादा किया और फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए उतारा। कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में कि 1000 से 3000 फरिश्ते मुसलमान की मदद के लिए आए। कुछ सहाबा कराम फरमाते हैं दुश्मन को मारने के लिए अपनी तलवार को उठाते थे तो हमारे मारने से पहले ही उनका सर कट जाया करता था। कुछ ही घंटों में कुरैश हार जाती है। 14 मुसलमान इस जंग में शहीद होते हैं जिसमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे, लेकिन दुश्मन के 70 लोग मारे जाते हैं जिसके अंदर उनका लीडर जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी था और दुश्मन के 70 लोगों को कैद कर लिया जाता है। मक्का वालों के लिए यह हार एक बहुत बड़ी जिल्लत थी। उनके बड़े बड़े लीडर इस जंग में मर जाते हैं तो वो अगले साल 3000 की फौज लेके जाने का फैसला करते हैं और इन्हें कमांड कर रहा होता है अबू सुफियान और घुड़सवार का कमांडर बना दिया जाता है खालिद बिन वलीद को, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन आगे जाके ये हजरत खालिद बिन वलीद बन जाते हैं और इस जंग को नाम दिया जाता है गज़वा ओहद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ को अपने बैक पर रखते हैं ताकि पीछे से हमला ना हो सके, लेकिन यहाँ पर एक वीक स्पॉट था। एक छोटी पहाड़ी थी जिसका नाम जबल अर रोहमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 तीरंदाजों को वहां खड़े होने का हुक्म देते हैं और इरशाद फरमाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम जीते या हारें, अपनी जगह मत छोड़ना जब तक मैं ना कहूँ। जंग शुरू होती है और उसी तरीके से मुसलमान दोबारा से डोमिनेट करते हैं, दोबारा से उन्हें मारते हैं। जो मक्का के लोग थे वो वापस दौड़ना भागना शुरू करते हैं और पहाड़ी पर खड़े तीरंदाजों को लगता है कि शायद मुसलमान जंग जीत चुके हैं, वो माले गनीमत अब जमा कर रहे हैं। तो 50 में से 40 लोग पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। उनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वो फरमाते रह जाते हैं कि अपनी जगह मत छोड़ो, अपनी जगह मत छोड़ो, लेकिन वो नहीं रुकते और उस पहाड़ी पर सिर्फ 10 सहाबा कराम रह जाते हैं। खालिद बिन वलीद जो एक मिलिट्री जीनियस थे, उन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली है। उन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ पहाड़ का पीछे से चक्कर लगाया और पीछे से हमला किया।
اور بچے ہوئے 10 تیر اندازوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جو مکہ کی آرمی آگے سے بھاگ رہی تھی وہ بھی واپس آ گئی اور مسلمانوں پر دونوں سائڈ سے حملہ ہو جاتا ہے، اور اس اٹیک میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اور اس اٹیک میں 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور 22 سے 37 دشمنوں کو مار گرایا جاتا ہے۔ یہ ایک سخت امتحان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور ڈسپلن کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جنگ ہوتی ہے جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ دشمن 10,000 کی بڑی فوج لے کر مدینے کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر شہر کے گرد ایک خندق کھود دی جاتی ہے۔ دشمن جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس خندق کو کراس نہیں کر پاتا اور کچھ مہینے وہاں پہ رکتا ہے، اور ایک بڑے طوفان کے آنے پر وہاں سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ 628 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں بغیر کسی ہتھیار کے۔ مکہ والے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روکتے ہیں اور وہاں پر ایک معاہدہ کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہا تھا، بہت سے صحابہ اس معاہدے کو لے کر خوش نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے فتح مبین یعنی کھلی جیت کہا، اور اگلے 2 سالوں میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ پھر 630 عیسوی میں مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جس شہر سے انہیں نکالا گیا، جس شہر سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، جس شہر کے اس وقت کے لوگوں نے ان پر اتنے ظلم کیے، آج وہ اسی شہر میں ایک عظیم فتح کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ دشمن کانپ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ آج ہم سب کو مار دیا جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر تمام دشمنوں کو معاف کر دیا اور سب کو آزاد کر دیا۔ کسی قسم کا نہ بدلہ لیا نہ انتقام لیا، اور کعبہ سے 660 بتوں کو نکال دیا گیا اور توحید کو قائم کیا گیا۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا اور میدان عرفات کے اوپر خطبہ دیا، اور وہاں پر لگ بھگ 1 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان موجود تھے، جس میں فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ماں سوائے تقویٰ کے، اور فرمایا عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، خونی روایات کو ختم کیا جائے، اور سود سے بھی منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ دنیا سے رخصت فرما کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فیمس امریکن ہسٹورین مائیکل اے چارٹ اپنی کتاب دا 100 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نمبر 1 پہ رکھتا ہے، موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واحد انسان ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں میں سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی محل نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دولت نہیں چھوڑی، لیکن صرف ایک پیغام چھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج دنیا بھر میں 2 ارب سے بھی زیادہ مسلمان موجود ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کہیں نہ کہیں ضرور لیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ۔